اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین۔ سورہ انعام آیت نمبر 55 سے لے کر 59 5 آیتیں پڑھنے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 55 وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نُفَصِّلُ الْآيَاتِ ہم اپنی آیت کو بہت ہی وضاحت کے ساتھ ایکسپلین کرتے ہیں، یعنی کہ ڈیٹیل میں ایکسپلین کرنا، یعنی کہ بہت تفصیل سے بیان کرنا۔ تو اللہ کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ اور ہم اسی طرح تفصیل سے بیان کرتے ہیں مطلب آیت، اور وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ تاکہ تم کو پتہ چل جائے، تم پہ ظاہر ہو جائے جو مجرم لوگ ہیں، کریمنل، سینرز، گنہگار لوگ، ان کے راستے کی یعنی ان کی جو راہیں ہیں اس کے بارے میں تم کو خبر لگ جائے۔ یعنی اللہ اپنے کلام کی آیت کو اتنی اچھی ڈیٹیل میں ہم کو ایکسپلین کرتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ مجرموں کا جو راستہ ہے اس کے وہ ہم پہ ظاہر ہو جائے، ہم پہ وہ مطلب نظر آ جائے وہ ہمیں۔ سوچو کتنی گہری بات ہے یہ۔ Thus do we explain the signs in detail that the way of the sinners may be shown up۔ اس کی جو نوٹ ہے 875 ہے۔ If the way of the sinners in jealousy and worldly pride is shown up، اگر گنہگاروں کا جو راستہ ہے، جو جلن، حسد، دنیاوی گھمنڈ اور غرور، یہ سب کو اگر بتا دیا جائے، and details are given how to honor the truly sincere، اور پھر اللہ وہ مطلب ڈیٹیلز دیتا ہے، یعنی کہ مطلب بہت ہی تفصیل کے ساتھ کہ کس طرح سے تمہیں جو ایک حق پہ ایک انسان ہے اور بہت سنسیئر ہے، بہت مخلص ہے، وہ اس کو تم کو کیسے مطلب عزت عطا کرنی ہے، عزت بخشنی ہے۔ It forms the best illustration of the teaching of Allah، یعنی یہ جو چیز اللہ کر کے بتاتا ہے، تو یہ جو جس طرح سے اللہ ہمارے سامنے اپنی آیت کی وضاحت کرتا ہے، یعنی کہ جیسے کہا تھا مثالوں سے سمجھانا، یا سمجھو اس طرح سے کہ بہت روشن کر دیتا ہے اپنی آیت کو، تو یہ بہت ہی بہترین ہے اللہ کی ٹیچنگ، کیونکہ اس سے ہم کو گنہگار جو ہے اس کے بارے میں ہم کو نظر آ جاتا ہے کہ وہ کون سے راستے پر ہے، تاکہ اس سے دوسرا بندہ جو مطلب صحیح راستے پر ہے، بہت مخلص ہے اللہ کے لیے، بہت خالص مطلب اس کی ہے سب سنسیئرٹی، اور تو وہ تم کو صاف نظر آئے گا نا، تو تم پھر اس کی عزت کرو گے۔ ایکچولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یہ ہے کہ ان کی پھر تم آنر کرو گے، ان کو رسپیکٹ دو گے۔ یہاں پر چھٹا رکو جو ہے ختم ہوتا ہے اور 7واں رکو جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے، سیکشن نمبر 7 آیت نمبر 56۔ قُلْ إِنِّي نُهِیتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ اللہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے قل، کہو، انی نہیتو، مجھے تو منع کیا گیا ہے، ان اعبد الذین، کہ میں بندگی کروں ان کی، تدعون یعنی الذین تدعون، کہ وہ لوگ جو پکارتے ہیں جس کو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، یعنی اللہ کو چھوڑ کر تم جس کو بھی پکار رہے ہو، تو میں اس کی بندگی کروں، اس کے لیے مجھے منع کیا گیا ہے، فاربیڈن ہے وہ۔ قُلْ لَا اتَّبِعُوا أَهْوَاءَكُمْ، کہو ان سے، لا اتبعوا، میں اتباع نہیں کرتا، اہواءکم، تمہاری یعنی تمہاری
جو خواہشات ہے، ہوا از ڈیزائر، تو اہواکم یعنی تمہاری خواہشات کی میں اتباع نہیں کرتا، میں ان کو فالو نہیں کرتا. قد زللت، اگر یعنی کہ میں نے ایسا کیا تو میں تو زللت یعنی میں تو پھر گمراہ ہو جاؤں گا، میں تو اسٹرے ہو جاؤں گا. وما انا من المہتدین، اور پھر میں نہیں ہوں گا محتدین میں سے، جو محتدین کی جماعت کمپنی ہے، جو یعنی کہ سب کے سب ہدایت یافتہ جو لوگ ہیں جن کو ہدایت ملتی ہے، ان میں سے پھر میں نہیں ہوں گا. اللہ سوچو یہ سب ورڈ بولنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے. Say, I am forbidden to worship those others than Allah whom you call upon. Say, I will not follow your vain desires. If I did, I would stray from the path and be not of the company of those who receive guidance. یہ جو اس میں بہت بار آتا ہے نا، قل 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 یعنی کہو کہو، اس کے اوپر مطلب ہے یہاں پر ابھی نوٹ ہے 876. There are a number of arguments now put forward against the Makkans who refuse to believe in Allah's message. یہ جو مکن لوگ ہیں یعنی مکہ کے جو لوگ ہیں رہواسی، یہ اب ان کے لیے ہے جو اتنے سارے مطلب سامنے رکھے جا رہے نا کہ حجت ان کے سامنے، جنہوں نے اللہ کے اس پیغام پہ یعنی قرآن پہ ایمان لانے سے انکار کیا. Each argument is introduced with the word say، کہو. ہر حجت، ہر آرگیومنٹ کے لیے اس کی جو شروعات ہے اس کو انٹروڈیوس جو کیا گیا وہ کہو، سے، اس سے کہا گیا. Here the first four، تو پہلے 4 جو آئیں، نمبر 1 پہلا والا جو سے آئے، قل کہو، I have received light and will follow it، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ کہو ان سے کہ مجھے نور جو ہے وہ مل چکا ہے اور میں اس کی اتباع کرتا ہوں. نمبر 2 I prefer my light to your vain desires، مجھے نور ملا ہے میں اس کو زیادہ پریفر کرتا ہوں تمہاری فضول خواہشات کے سامنے، یعنی تمہاری فضول خواہشات کی میں اتباع نہیں کروں گا. مجھے جو میری لائٹ ملی ہے میں اسی کو فالو کروں گا، میں اسی کو پریفر کرتا ہوں. نمبر 3 یور چیلنج، تم لوگوں نے مجھے یہ چیلنج کیا، اف دیر از اے گاڈ، کہ اگر کوئی گاڈ ہے مطلب اللہ، وائی ڈز ہی ناٹ فنش دا بلاسفیمرز، تو اگر گاڈ ہے تو پھر یہ جتنے کافر لوگ ہیں جو مطلب بلاسفیمی کرتے ہیں ان کو ختم کیوں نہیں کر دیا جاتا؟ کیوں نہیں ان کو ختم کر دیتے ایٹ ونس؟ اٹ از ناٹ فار می ٹو ٹیک اپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ان سے کہو کہ یہ میرے لیے نہیں ہے کہ میں اس کام کو کروں. پنشمنٹ ریسٹ ود اللہ، سزا دینے کا کام جو ہے وہ اللہ کا ہے، میرا نہیں. پھر نمبر 4 جو ہے اس میں اف اٹ ریسٹڈ ود می، یعنی اللہ نے ان کو جواب دلوایا کہو ان سے. یہ جتنے بھی سے آئے نا ابھی 4 تک کا اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اف اٹ ریسٹڈ ود می، یعنی اگر میرے پاس ہوتا نا کہ اس کا پاور سزا دینے کا، اٹ وڈ بی فار می ٹو ٹیک اپ یور چیلنج، تو پھر میں تمہارا یہ چیلنج قبول کرتا. All I know is that Allah is not unacquainted with the existence of folly and wickedness. جو میں جانتا ہوں اللہ کے بارے میں کہ اللہ کسی بھی چیز سے مطلب بے خبر نہیں ہے. جو بھی گناہ، جھوٹ اور جو بھی مطلب غلط کام اور سن اور یہ سب ہے، جو کچھ بھی جس کا وجود ہے وہ سب اللہ جانتا ہے اچھی طرح سے. اینڈ مینی ادر تھنگس بسائڈ، اور ان کے علاوہ بھی اور بھی چیز جانتا ہے، دیٹ نو مورٹل کین نو، کہ جو انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ سمجھ سکے. یو کین سی لٹل گلمسز آف ہز پلان، تم صرف اس کی جو اس کا پلان ہے، جو اس کا ارادہ ہے، اللہ کا ارادہ اللہ کا پلان ہے، تو اس کی کچھ جھلکیاں تم دیکھتے ہو. اینڈ یو کین بی شیور دیٹ ہی ول ناٹ بی ٹارڈی ان کالنگ یو ٹو اکاؤنٹ،
اور پھر تم کو اس سے یقین ہو جانا چاہیے کہ وہ تمہیں جب بھی اکاؤنٹ کے لیے یعنی تمہاری حساب کتاب کرنے کے لیے جب بھی وہ تم کو بلائے گا اس میں وہ سستی نہیں کرنے والا. دیری نہیں ہوگی اس میں. پھر ہے آیت نمبر 57. قل پھر سے کہا گیا قل کہو انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ ما عندی ما تستعجلون بہ ان الحکم الا للہ یقص الحق وہو خیر الفاصلین. اب اللہ یہاں پر پھر سے کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو ان سے قل انی علی بینۃ میں تو بینہ پہ ہوں. بینہ پہ ہونے کا مطلب ہے کہ انسان کی جو فطرت ہے وہ سلیم الفطر ہو اور سلیم العقل. اس کی عقل جو ہو وہ بھی بہت صحیح سالم ہو ساؤنڈ ہو اور پھر اس کو جو وحی ہو کے قرآن مل رہا ہے اگر وہ اب اس کے ساتھ جڑ جائے تو یہ دونوں مل کے بینہ ہو گیا کلیئر سائن. تو کہو ان سے کہ میں تو ہوں ہی بینہ پہ انی علی بینۃ من ربی میرے رب کی طرف سے وَكَذَّبْتُمْ بِهِ لیکن تم اس کو ریجیکٹ کرتے ہو جھٹلاتے ہو. مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ اگر میرے پاس وہ ہوتا مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ کہ تم جس کیا بہت زیادہ تم چاہ رہے ہو جلدی ہو یعنی کہ جلدی ہو عذاب کہاں ہے عذاب تم بہت بول رہے تھے عذاب کدھر ہے عذاب لاؤ عذاب. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک بول رہا کہو ان سے کہ اگر یہ میرے پاس ہوتا نا یہ جو تم جلدی مچا رہے ہو ان الحکم الا للہ تو یعنی کہ اللہ کے حکم سے ہی وہ چیز ہوگی نا جو عذاب کا آنا. تو میرے بس میں تو اس کا پاور ہے نہیں لیکن اگر ہوتا تو پھر تو میں برابر چکا دیتا تمہارا سب حساب. تو کیا ہے ان الحکم الا للہ یقص الحق اللہ جو ہے وہ تمہیں حق جو ہے بات بتا رہا ہے وہ خیر الفاصلین اور وہ تو بہت ہی خیر کا فیصلہ کرنے والا یعنی سب سے بیسٹ جج اللہ ہے. Say for me I am on a clear sign from my Lord but you reject him. What you would see hastened is not in my power. The command rests with none but Allah. He declares the truth and he is the best of judges. اس کے اندر بھی ایک نوٹ ہے 877. What you would see hastened یعنی تم جس کی جلدی مچا رہے ہو دیکھنا چاہ رہے ہو. What you deniers of Allah are so impatient about تو یعنی کہ تم لوگ جو اللہ کا انکار کر رہے ہو تو اتنی جلدی جو مچا رہے ہو عذاب کے لیے تو وہ اتنی جلدی کیوں مچا رہے ہو. The punishment which you mockingly say does not come to you. جب تم مذاق اڑاتے ہوئے بھی اگر یہ کہو گے ٹھٹا مار کے کہ عذاب یعنی عذاب کیوں نہیں آیا تو وہ عذاب تو اللہ کے پاس سے ہی آنے والا ہے نا تمہارے بولنے پر نہیں آ جائے گا کہ لاؤ عذاب لاؤ. آیت نمبر 58. قل لو ان عندی ما تستعجلون به اللہ پھر سے کہہ رہا ہے کہو ان سے لو ان عندی ما تستعجلون به لقضی الامر بینی و بینکم واللہ عالم بالظالمین. قل کہو ان سے لو ان عندی اگر میرے پاس ہوتا ما تستعجلون به جس کی کہ تم جلدی مچا رہے ہو پاور یعنی مجھے اگر وہ پاور ہوتا جس کی تم جلدی مچا رہے ہو عذاب کی لقضی الامر میں تو فیصلہ چکا دیتا تمہارا کب کا کیونکہ میں بھی بیزار ہوں. اس کا مطلب کہ میں بھی بیزار ہوں تم سے تم لوگ کے ہٹ درمیوں سے اور جو تم عذاب بولتے ہو اگر میرے بس میں ہوتا تو میں تو وہ عذاب لے آتا
تاکہ تم لوگوں کا فیصلہ ختم چکا دیتا. لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ چکتا ہو جاتا. واللہ عالم، اور اللہ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے بالظالمین، ظالمین لوگوں کو. ظالمین لوگ وہی ہیں جو مطلب غلط یا تو کام کرتے ہیں اور یا تو پھر ان کی جو بھی سن گناہ کماتے ہیں اور جو حکم ہوا ہے اللہ کا وہ نہیں کرتے نہ اس کو مانتے ہیں، تو وہ ظالمین لوگ ہیں. wrong doers, sinners. Say, if what you would see hastened were in my power, the matter would be settled at once between you and me. But Allah knoweth best those who do wrong. اس کی نوٹ ہے 878. The messenger of Allah is not here to settle scores with the wicked. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ یہاں پر سب معاملے چکانے کے لیے نہیں آئے ٹیڑے لوگوں کے ساتھ. It is not a matter between them and him. کیونکہ وہ معاملہ ان کے اور وہ لوگوں کے درمیان تھوڑی ہے. It is a matter between them and Allah. وہ تو ان کے اور اللہ کے درمیان ہے، کیونکہ تم اللہ کے رسول کو نہیں مان رہے ہو، اللہ کی بھیجی ہوئی اس کلام کو نہیں مان رہے ہو، قرآن کو. He is only a warner against sin. وہ تو صرف گناہ سے تم کو خبردار کرتے ہیں. And a declarer of the gospel of salvation. اور تم کو وہ بتاتے ہیں کہ تمہاری فلاح جو ہے وہ کیسے ہوگی. جنت چاہیے نا، فلاح چاہیے نا. اب ہے آیت نمبر 59. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. وَعِندَهُ، اور اللہ ہی کے پاس ہے، مفاتح الغیب. مفاتح مفتاح جو چابی ہوتی، سنگل چابی، سنگولر، اس کا پلورل ہے مفاتح. اور یہ مفاتح جو خزانے کے لیے بھی ہوتا ہے، کیونکہ خزانوں کی چابیاں ہوتی ہیں. یہاں غیب کے لیے، غیب کے خزانوں کے لیے کہا گیا ہے. وَعِندَهُ مفاتح الغیب، اسی کے پاس ہے غیب کی چابیاں، خزانے کی. لا يعلمها، نہیں جانتا اس کو کوئی بھی، الا ہوا، سوائے اس کے، سوائے اس کے یعنی سوائے اللہ کے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ جانتا ہے کہ سمندر میں کیا ہے، سمندر کتنا بڑا واسٹ ہے، اس میں کیا ہے اللہ جانتا ہے. والبحر، سوری میں نے بر کے لیے بول دی، بر جو ہے وہ زمین ہے، تو اللہ جانتا ہے زمین میں کیا ہے، یعنی کہ زمین کے اندر بھی تو ہے نا، زمین کے اندر بھی بہت کچھ ہے، خزانے بھی ہے اس کے، اور اس کے اندر جو بھی جانور، کیڑے جو بھی ہے وہ سب کچھ اللہ جانتا ہے. اور باہر جو ہے یعنی سمندر، وہ اتنا واسٹ سمندر ہے، اس میں کیا کیا ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے، ایک ایک گنتی کر کے جانتا ہے کتنی اندر کیا ہے، موتیاں کتنے ہیں اور کتنے اندر مطلب مچھلیاں، سب کچھ اللہ جانتا ہے. پانی کے قطرے کتنے ہیں سمندر کے وہ بھی جانتا ہے اللہ. تو اللہ جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ، بر یعنی زمین، وَالْبَحْرِ اور سمندر، جو کچھ بھی اس میں سب اللہ کے علم میں ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ، ورقہ یعنی کہ پتے، جھاڑ کے پتے. وَمَا تَسْقُطُ، تو نہیں گرتے جھاڑ کے پتے مگر إِلَّا يَعْلَمُهَا، کہ وہ جانتا ہے، اس کے علم میں ہے. سوچو اتنے سارے ہزاروں کروڑوں جھاڑ ہیں، ان کے جب پتے گرتے ہوں گے ایوری سیکنڈ، کتنے سارے گرتے ہوں گے نا، لاکھوں میں، تو کروڑوں میں، تو سوچ لو کہ اللہ کے علم میں ہے کہ کتنے پتے گرے، کون سے جھاڑ سے گرے. ولا حبتن، حبہ یعنی کہ اناج کا دانہ، چاہے وہ گیہوں، چاول، کچھ بھی ہے. تو اور ولا حبتن فی ظلمات الارض، تو زمین کے اندر جب کھڈا کھودتے ہم، تو وہ کھڈا کھودنے کے بعد اس میں جب ہم بیج ڈالیں گے پھر اس کو ہم کور کر دیں گے. جب ہم نے کور کر دیا تو اندر کیا ہے، زمین کے اندر اندھیرا ہے کہ نہیں ہے. تو ظلمات الارض یعنی زمین کے اندھیروں میں
کتنے اناج کے دانے کیا ہیں وہ اللہ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے. یعنی قبر کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو سوچو وہاں بھی وہی ہے کہ وہ قبر جو ہے اس کے اندر جب بند کر دی جائے گی تو اندر اندھیرا ہی ہے, کوئی لائٹ تو آن ہونے والی نہیں ہے نا وہاں. تو زمین کے اندر جو ہے اس کے اندر اندھیرے ہی ہے. ظلمات الارض ولا رطبن, رطبیوں کا مطلب ہے رطب یعنی کہ گرین اینڈ فریش, یعنی کہ بالکل تازہ کوئی سبزیاں اور جو بھی ہے فروٹ میوے اور جو بھی ویجیٹیشن. ولا یابسن, اور جو سوکھ گئے ہیں یعنی کہ ڈرائی ہو گئے ہیں. الا فی کتاب مبین, تو یہ سب کچھ کو اللہ جانتا ہے اور یہ سب کچھ اللہ کی اس کتاب مبین میں ہے جو اللہ کے تھرون کے اوپر ہے. وہاں پر اس کتاب کے اندر یہ سب کچھ درج ہے, ایوری تھنگ, کہ وہ پتے کتنے گریں گے ایوری سیکنڈ یا سیکنڈ سے بھی کم میں, یا جو بھی مطلب ہے ہر بات کے لیے اللہ نے یہاں بتا دیا کہ زمین کے اندر کے وہ دانے اندھیروں میں جو پڑے ہوئے ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے. پھر اللہ جانتا ہے کتنا گرین ہے اور کتنا ڈرائی ہو گیا ہے, وہ سب کچھ اللہ کی اس کتاب میں سب کچھ درج ہے. With him are the keys of the unseen, the treasures that none knoweth but he. He knoweth whatever there is on the earth and in the sea. Not a leaf does fall, but with his knowledge. There is not a grain in the darkness or depths of the earth, nor anything fresh or dry, yani green or withered, but is inscribed in a record clear to those who can read. اس کی نوٹ ہے 879 ہے اور دوسری ہے 880. تو 879 مفاتح یعنی کہ چابیاں, پلورل آف ایدر مفتاح, یعنی مفتاح یعنی ایک چابی, اس کا پلورل مفاتح, اور اکی اور مفتاح, اور مفتاح کا مطلب ہوتا ہے خزانہ, ٹریجر. دونوں ہی میننگز یہاں پر امپلائڈ ہے. پھر نیکسٹ نوٹ ہے اس کی 880. دس از دا آرکیٹائپل پلان, یعنی کہ یہ وہ پلان ہے جو کہ پہلے سے, یعنی کہ مطلب جس کو بولتے ہیں نا کہ جیسے ایک نمونہ یا اس کا سیمپل اس کے ویسا, یعنی کہ اور ایگزیمپلری ہے وہ, یعنی کہ اولین نمونہ اور ایگزیمپلری پلان اللہ کا, دا ایٹرنل لا, ہمیشگی والا قانون, according to which everything seen and unseen is ordered and regulated. اس کے مطابق ہی جو نظر آنے والی چیز, جو غائب ہے, جو غیب میں ہے, تمام چیزوں کو اللہ اس حکم کرتا ہے اس کے لیے اور اس کو صحیح طور پہ ریگولیٹ کرتا ہے. The simplest things in nature, یعنی جو ہم دیکھتے ہیں قدرت میں کہ سادہ سے سادہ بہت سمپل کوئی چیزیں are subject to his law, لیکن وہ بھی چیزیں اللہ کے قانون کے مطابق ہے. دا فریش اینڈ دا ویدرڈ, یعنی بہت تازہ, گرین ہرا, اور وہ جو سوکھ گیا ہے. دا لیونگ اینڈ دا لائف لیس, جو زندہ ہیں اور جو مردہ ہیں. نتھنگ از آؤٹ سائڈ دا پلان آف ہز کریشن, ان میں سے کوئی چیز بھی اس کے پلان, اس کے ارادے سے جو اس کی تخلیق ہے اس کے باہر نہیں ہے. وہ سب چیز اس کے علم میں ہے, کچھ بھی باہر نہیں ہے.